ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب سینیٹر صاحب وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، بہت شکریہ جناب شبلی فراز صاحب. محمد زبیر صاحب ترجمان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے، فارمر گورنر سندھ ہیں، بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. جناب انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر انویسٹیگیشنز اینڈ دی نیوز کے. انصار عباسی صاحب کی 2 دن پہلے اس حوالے سے ایک سٹوری بھی آئی جس کے اندر انہوں نے اس بات کو میرے خیال میں کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ الیکشن کمیشن کیا سمجھتا ہے کہ کتنی پاسبلٹی ہے یا نہیں. شبلی فراز صاحب سب سے پہلے آپ سے سر، ماشاءاللہ آپ ایک سینئر ممبر ہیں کیبنٹ کے، اینڈ ای وی ایم اگر میں یہ کہوں آپ کی منسٹری نے اس پہ بڑا کام بھی کیا ہے، آپ کی وساطت سے کیپٹل ٹاک میں آپ نے ہم مشین بھی دکھائی، سب کچھ ہوا، ہم نے کوشش بھی کی کہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو. کیا کابینہ کے اندر یہ بات واقعی ڈسکس ہوئی ہے کہ بھئی اگر الیکشن کمیشن ای وی ایم کے اوپر نہیں ہماری بات مانتا تو الیکشن کمیشن کے فنڈ روک دیے جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو جنرلی پرائم منسٹر صاحب نماز کے لیے جب گئے تو اس دوران میں ہماری کچھ جو ہوتا ہے کہ کیجول باتیں ہوئیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ساتھ ہی ساتھ میں ایک کیبنٹ کی منسٹریل کمیٹی بھی بنائی جس کو کہ میں بابر روان صاحب ہیں، جس میں سواتی صاحب ہیں، جس میں اٹارنی جنرل ہیں، جس میں امین الحق صاحب ہیں، اور اس کا کنوینر مجھے بنایا ہے. اچھا. اب دیکھیں ہمارا جو پرائم منسٹر کی جو بیسیکلی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ اب جب کہ لاز بن گئے ہیں تو اب ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو بھی ان کی ضروریات ہیں، چاہے وہ انہوں نے وہ کیا ہوا تھا، ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ انہوں نے ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنانی ہے، انہوں نے اپنے سٹوریج ویئر ہاؤسز بنانے ہیں، اور انہوں نے ٹریننگز بھی کرانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کو جو ہے تو ان کا ایک پرانا پروجیکٹ چل رہا تھا جس میں کہ ایک بلڈنگ بھی بنانی ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا الیکشن ہے، یہ پورے پاکستان کا الیکشن ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس لا کو بناتے ہوئے ہم نے کتنی مشکلات آئیں، لیکن کمٹمنٹ تھی کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. شبلی صاحب آج بھی میں نے دیکھا آپ کچھ کمیٹیز تھی، کچھ آپ کی میٹنگز ہوئیں، آج بھی آپ نے کہا ہم الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کریں گے، آپ کے حوالے سے خبر بھی چل رہی تھی. سوال یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نماز کے وقفے پہ گئے، کابینہ میں ویسے بات ڈسکس ہوئی، فواد چودھری صاحب آ کر کہتے ہیں کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا. کابینہ مینز کابینہ جن کے آپ ممبر ہیں، پرائم منسٹر کی وہاں پر موجودگی کا اس سے اندیا ملتا ہے واضح طور پر، اور اس خبر نے آج ہیڈ لائنز بنائی کہ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر یہ سمجھ رہے ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم فنڈ روک دیں گے. بٹ وٹ ایور آپ جو فرما رہے ہیں، جو آپ نے ابھی یہاں بتایا ہے، دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پکچر کہ وزیر اعظم نماز کے لیے گئے ہوئے تھے، آپس میں کچھ کولیگز نے بات کی اور فواد چودھری صاحب نے آ کے کہہ دیا کہ جی وفاقی کابینہ نے یہ کہا ہے. دیکھیں نہیں، فواد چودھری صاحب نے دیکھیں انہوں نے اگر جس پیرائے میں بات کی ہے اس کو ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی ہیڈ لائنز بن گئی ہیں، ظاہر ہے کہ میڈیا میں تو وہی بات آئی نو بٹ میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ وہ ہم ذرا زیادہ اس کو وہ کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب جو ہے تو وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں اور ہمیشہ وہ گورنمنٹ کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو بڑے افیکٹولی آرٹیکولیٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا جی، لیکن ساتھ ہی میں اب دیکھیں نا یہاں پہ یہ خبر کافی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک 5-4 منسٹرز پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا کہ میں نے بھی ذکر بھی کیا ہے اور میڈیا پہ پہلے بھی ذکر کیا ہے میں نے. تو دیٹ از اے نوٹیفائڈ کمیٹی جو کہ کیبنٹ میں اس کو ریٹیفائی کیا ہے اور کمیٹی بنائی ہے کہ یہ جتنے بھی جو الیکٹورل لاز ہیں، جو ٹائم لائنز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو ایک وہ ہے. آپ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں نا، آپ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بالکل جی بالکل، یہ پرائم منسٹر نے کیا ہے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا، لیکن میں آن مائی اون تو نہیں کیا یہ پرائم منسٹر صاحب. آپ کیا امپریشن ہے سمیت آپ کا، کیونکہ یو آر پارٹ آف دا کیبنٹ، ایک معزز ممبر کیبنٹ کے آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے، اور پھر آ کر یا تو کیا نہیں شبلی صاحب نے ایکسپلین کیا سر، میں ایک وضاحت کرتا ہوں. ایک تو تھینک یو فار لیٹنگ اس نو کہ فواد چودھری انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیریس ایشو ہے جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے، ایز اے کیبنٹ کولیگ یہ اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے تھے. آن اے سیریس نوٹ اس سے پتہ چلتا ہے فیصلہ سازی ہوتی کیسے، کہ وزیر اعظم صاحب نماز پڑھنے جاتے ہیں
4 منٹ کے لیے ہاں 4 منٹ اس دوران زور کی اثر اتنے سیریس فیصلے ہو جاتے ہیں یار دیکھیں میں جس کو کابینہ کا نماز فیصلہ نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں وہ نماز پڑھنی میں آپ کو ٹائم بھی بتا دیتا ہوں 10 منٹ کم 3 بجے جب وہ زور کی نماز سے پہلے انہوں نے اٹھے ہیں, بہت اچھی بات ہے, فرض کیے انہوں نے نماز کے لیے بڑی گئے اچھی 3 سے 4 منٹ 4 فرض پڑھنے تھے. سینیٹر صاحب وہ بہت اچھی بات ہے اور وہ اپریشیٹ بھی کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے انصار بھی کریں گے, بالکل سب کرتے ہیں. کوسچن وہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے کیوں گئے تھے, کوسچن یہ ہے فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے. 4 منٹ کے لیے وہ گئے نماز پڑھنے کے لیے, پیچھے سے کابینہ نے ایک فیصلہ کیا وزیر اعظم جس کو اون نہیں کرتے. لیٹ می ایکسپلین ایک سیکنڈ میں آپ فرمائیے گا. لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. پوائنٹ یہ ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ فواد چودھری نے آ کے یہ کہا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا. ہاں انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ نے اس وقت فیصلہ کیا جب وزیر اعظم نہیں تھے. اب یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے اس ملک کا کہ وزیر اعظم جائیں نماز پڑھنے, پیچھے سے کابینہ اتنے سیریس فیصلے کر لے جس کا وزیر اعظم نہ اون کرتے ہوں. بٹ اگر تجویز بھی تھی شبلی فراز صاحب تو پھر ان کو یہ انہوں نے کہا چلے تجویز تھی, لیکن انہوں نے پھر آ کر اس کو رنگ وہ دیا کہ وہ تو پھر یعنی کہ ہر جگہ انہوں نے, اور یہ بھی نہیں کہ آج اخباروں میں آئے یا تو آ کے فواد چودھری صاحب کہتے نہیں دس از نیور, آئی نیور مینٹ دس, ہمارا یہ مقصد نہیں تھا. نتھنگ سر. یہ تو تقریباً 36 گھنٹے ہو چکے ہیں اس بات کو فواد چودھری کے بولے ہوئے. جی شبلی صاحب پلیز. لیٹ می آنسر دس. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جب پرائم منسٹر نماز پڑھنے کے لیے 3 منٹ کے لیے گئے, لٹرلی بیکاز میرا پلان تھا میں باہر نکلوں لیکن میں رک گیا بیکاز پرائم منسٹر فوراً واپس آ گئے. نماز پڑھ کے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایشو وہ اس کا ہو رہا تھا. تو نارملی جو ہماری جو گفتگو ہوتی ہے کیبنٹ سٹنگ اکراس, تو وہ تو یہ تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں فواد چودھری نے جو بات کی ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ دے آر آل پولیٹیکل, وی آل آر پولیٹیکل. وہ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ پرائم منسٹر کی ایبسنس میں یہ کوئی فیصلہ ہو گیا, یہ زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ سازی اس طرح ہوتی ہے, ایسی مطلب ٹوسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے فواد چودھری صاحب نے, اور بات یہ ہے کہ ان کی جو ہماری جو ایک وہ رہا ہے ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے ہماری جو پچھلے آپ کہہ لیں 2-3 مہینے 4 مہینے میں اس میں ایک صرف ایڈ کر دوں, ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں فواد چودھری ایک دن باہر آئے کابینہ کی میٹنگ سے, انہوں نے کہا کہ جی ٹی ایل پی کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ اب اس کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ٹریٹ کیا جائے گا اور یہ انڈین فنڈڈ یہ فیصلہ ہوا ہے. اس سے اگلے ہفتے دے بیک ٹریک دی انٹائر تھنگ. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کے فیصلے کیا اس کی کوئی حیثیت بھی ہوتی ہے, یا تو فواد چودھری کا پرابلم ہے یا تو سیاستدان ہے آپس میں بات. کیا مطلب سیاستدان ہے تو ان کو نہیں جا کے کہنا چاہیے نا کہ کابینہ نے یہ فیصلہ میرے خیال میں فواد چودھری صاحب پورے پروگرام. شبلی صاحب کیا فواد چودھری صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے لیکن کابینہ فیصلہ کرے گی, ایک سوچ ہے. انہوں نے تو جو کہا میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, آپ بے شک دوبارہ سن لیجئے, اس کا امپریشن بڑا اور آیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اور آپ درست بھی کہہ رہے ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں فواد چودھری صاحب ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, بڑے اچھی طریقے سے ہماری گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, بڑی ان کی پوزیشن ہے. اور یہ جو ٹی ایل پی کا بیچ میں ذکر کر دیا, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ چیزیں ایوالو کر رہی ہوتی ہیں. کچھ سچویشن ہے, اب افغانستان کی سچویشن بڑی فلوئڈ, ہمارے جو اور ایشوز ہیں وہ فلوئڈ, ہمارے سرحدوں کے ایشوز فلوئڈ. اس میں اگر کوئی بیان اس کو ایکچولائز کر دیتا ہے جو کہ اس وقت کی موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے, تو اس میں میرا خیال ہے. میں فواد صاحب کی بات کو اس لیے کہوں گا کیونکہ فواد صاحب کو جب الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ نوٹس دیا اور جب وہ گئے, انہوں نے کہا میں ذاتی حیثیت میں تو چلے معافی جو بھی تھا میں مانگ آیا ہوں, باقی تو میں تو بہت سی باتیں کرتا ہوں, میں تو کیبنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو میں تو یہی سمجھوں گا بحیثیت ایک عام پاکستانی شہری کہ فواد چودھری صاحب گزشتہ روز کیبنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. شبلی فراز صاحب نے فرمایا کہ نہیں پرائم منسٹر گئے تھے, ایک ذرا بات ہوئی ہے, اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے. انصار بھائی صاحب اس کو کیا ہم اوور ایویلویٹ کر رہے ہیں یا دیر از اے پرابلم؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ شبلی فراز صاحب کی مجبوری کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے, جو انہوں نے ان کی وزاداری کو بھی سمجھنا نہیں بالکل. اور وہ کیسے اپنے مجھے بتائیں کہ اپنے کیبنٹ کولیگ کو انہوں نے جو بات کر دی, جس وقت کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں گے تو دیر از نو کیبنٹ میٹنگ. ایگزیکٹلی یہ لا آئین ہمارا کہتا ہے وداؤٹ پرائم منسٹر پریزنس کیبنٹ میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا جب پرائم منسٹر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت جو بھی ہے وہ ٹوٹل انفارمل ڈسکشن ہے, وہ کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آ سکتی. بالکل یہ انہوں نے اب بتا دیا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جو کہا تھا فواد چودھری صاحب نے وہ غلط کہا تھا, وہ غلط کہا تھا.
اب انہوں نے یہ کہا کہ کیبنٹ نے یہ ڈسکس کیا ہے. کیبنٹ نیور ڈسکس دس ایز پر جو شبلی صاحب کی انفارمیشن ہے اس کے بقول اب کوئی یہ چیز کیبنٹ میں ڈسکشن نہیں ہوئی. اب لیکن جو انہوں نے بات کہی وہ کیبنٹ کو ریپرزینٹ کر کے کہی بیکاز ہی از دا انفارمیشن منسٹر. انہوں نے کیبنٹ کے فیصلے سنائے نا کہ اس کیبنٹ نے یہ کیا. اور یہ جو انہوں نے بات کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں کیبنٹ میں ڈسکس اگر ہوا بھی ہو, اگر یہ ڈسکس ہوا بھی ہے, it amounts to ridiculing the election commission of Pakistan. It amounts to blackmailing the election commission of Pakistan.